أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. بلکہ ہم باطل پر حق کی ضرب لگاتے ہیں تو حق باطل کا بھیجا نکال دیتا ہے اور باطل شکست کھا کر بھاگ اٹھتا ہے، اور تمہارے لیے ہلاکت ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم بیان کرتے ہیں۔ اور میں اس کی وضاحت بھی کر دوں کہ یہ تو ہم پر الزام لگاتے ہیں، لیکن یہ حقیقت ان کے اپنے مذہب میں موجود ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے فتاوی قاضی خان، اس کے اندر یہ عبارت موجود ہے وَكَذَلِكَ لَوْ تَزَوَّجَ بِذَاتِ رَحْمٍ مَحْرَمٍ نَحْوَ الْبِنْتِ وَالْأُخْتِ وَالْأُمِّ وَالْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ، کہ اگر کوئی آدمی نکاح کرتا ہے محرمات سے جو اس پر حرام ہے، جیسا کہ بیٹی ہے، اسی طریقے سے بہن ہے، اسی طریقے سے ماں ہے، خالہ ہے، پھوپھی ہے، اور پھر وہ اس سے وطی بھی کرتا ہے، حق زوجیت بھی ادا کرتا ہے، لا حد علیہ فی قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس پر کوئی حد نہیں ہے۔ یہ اس صورت میں کہ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ انہا علیہ حرام، کہ یہ مائیں، یہ بہنیں، یہ بیٹیاں، یہ پھوپھیاں، یہ خالائیں، یہ سب مجھ پر حرام ہیں، اس بات کو جانتے ہوئے وہ یہ کہتا ہے، نکاح کرتا ہے، حق زوجیت ادا کرتا ہے، تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس پر کوئی حد نہیں، کیونکہ حنیف قریشی حنفی ہے، لہذا ثابت ہوا کہ حنیف قریشی اپنی ماں، اپنی بہن، اپنی بیٹی، اپنی پھوپھی، اپنی خالہ سے نکاح کرنے کے بعد، حق زوجیت بھی ادا کرنے کے بعد اس بات کا قائل ہے کہ اس پر کوئی حد نہیں۔ ثابت ہوا کہ حنیف قریشی اور اس کے علماء اور اس کے رفقاء جو امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، احمد رضا خان سمیت، وہ تمام کے تمام اپنی ماؤں کے ساتھ، بہنوں بیٹیوں کے ساتھ، پھوپھیوں اور خالاؤں کے ساتھ نکاح کر کے حق زوجیت ادا کرنے پر بھی سمجھتے ہیں کہ اس پر کوئی حد نہیں، اس صورت میں کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ ہم پر حرام ہے۔ لہذا یہ فتویٰ ان کے اپنے گھر سے نکل آیا کہ بیٹی سے نکاح، ماں سے نکاح، پھوپھی سے نکاح، خالہ سے نکاح، یہ نکاح اگر کوئی کرے، حق زوجیت بھی ادا کرے، تو اس پر کوئی حد نہیں ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ حنیف قریشی کا عقیدہ ہے، اس نے ماں کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دے دیا، پھوپھی کے ساتھ جائز قرار دے دیا، خالہ کے ساتھ جائز قرار دے دیا، اور ان کے ساتھ حق زوجیت ادا کرنا، اس پر اس نے فتویٰ دے دیا کہ کوئی حد نہیں، اور یہ ان کی اصل کتاب جو چھپی ہوئی ہے، ہم نے یہ حوالہ اس سے پیش کر دیا۔ محترم شاہ صاحب کی اس وضاحت کے بعد مجھے ایک محاورہ یاد آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ چور مچائے شور، کہ چور خود تو چوری کر لیتا ہے، لیکن جب اپنے پر لوگ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں اس کو پکڑنے کے لیے، تو آگے سے یہ بھی شور مچانے شروع ہو جاتا ہے کہ چور مچائے چور چور، تاکہ اس کو کوئی نہ پکڑے بلکہ کوئی آگے بھاگنا شروع ہو جائے تاکہ میں بچ جاؤں۔ تو یہی معاملہ احناف اور بریلوی حضرات کا ہے کہ خود میں یہ مسئلہ تھا، اور محرم ان رشتوں میں جو ماں، بہن، بیٹی اور اسی طرح پھوپھی، خالہ وغیرہ کے ساتھ نکاح کا معاملہ تھا، جب خود میں تھا یہ بات، تو اپنی بات کو چھپانے کے لیے محترم شاہ صاحب پر یہ الزام عائد کیا کہ انہوں نے بہن کے ساتھ نکاح جائز قرار دیا ہے، حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں، بہن کے ساتھ نکاح یہ بالاتفاق حرام ہے، بلکہ بالاتفاق اب میں اس لیے نہیں کہوں گا کہ احناف کے نزدیک جائز ہو جائے گی۔ تو یہاں پر یہ بات میں وضاحت طلب یہ بات ہے کہ اہل حق، اہل الحدیث الحمدللہ ہمیشہ حق کی بات کرتے ہیں اور حق ہی کی قرآن و سنت کی دعوت دیتے ہیں، اور قرآن و سنت کے اندر بہن کے ساتھ جب نکاح حرام تھا تو یہ کبھی بھی یہ بات نہ کرتے، بلکہ سید طالب الرحمان شاہ صاحب حافظ اللہ کی پوری زندگی انہی مسائل کے رد میں اور احناف کے رد میں گزری ہے، تو وہ بالکل قطعاً ایسی بات ہم نہیں بلکہ یہ بات غیر بھی تسلیم کر سکتے ہیں کہ پوری زندگی انہوں نے اسی چیز میں کھپائی ہے، اور آج وہ یہ بات ہرگز نہیں کر سکتے، بلکہ ان کی کتب اس بات پر شاہد ہیں۔